مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف عناوین کے ساتھ، مختلف ٹاپکس کے ساتھ، موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے علامات قیامت۔ یقین جانیے، ہم بحیثیت مسلمان جتنا ہمیں جاننا چاہیے تھا اپنے دینی موضوعات کے حوالے سے، ہم نہیں جاننا چاہتے۔ ہم یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارا جو مستقبل جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں، اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے، اس پر ہم ضرور بات کرتے، غور و فکر کرتے، اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے، لیکن وہ جو سمٹتا ہوا وقت ہمارے پاس اور قریب تر آ رہا ہے، جس کا سامنا ہمیں ہر صورت میں کرنا ہوگا، اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے، ہم اس پر بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے، اور ہمارے موضوعات میں یہ بات شامل نہیں ہوتی۔ قیامت بہت بڑا موضوع ہے، قرآن مجید کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے، ایمانیات اور عقائد کے اعتبار سے آخرت کا دن بہت بڑا موضوع ہے۔ کیا یہ موضوع ہماری زندگی میں شامل ہے؟ یہ ایک سوال ہے میری طرف سے جو آپ ضرور اپنے آپ سے پوچھیے گا۔ کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ صحابہ کو کیا فکر پڑی تھی کہ وہ آپ سے کے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خوف تھا، اتنے بہترین لوگوں کو خوف تھا کہ اس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کیا کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان فتنوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے جو آنے والے زمانے میں انہیں درپیش ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ جاننا چاہیے۔ اسی جاننے کے حوالے سے میرے اور آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے بہترین جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس دو معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ ہمارے پاس جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم، آپ سابق مدرس ہیں مسجد نبوی کے، اور آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اپنی ڈاکٹریٹ کو مکمل کیا ہے۔ آج کل آپ پاکستان میں تشریف فرما ہیں اور حدیث کی خدمت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، خیریت سے آپ سے؟ بہت نوازش آپ نے وقت عطا فرمایا، خیر دیں کہ آپ نے موقع دیا۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان نوجوان سکالر اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن استاذ ہیں، اور بہت طویل عرصے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، یوتھ کے ساتھ بڑا منسلک ہیں، مذہبی سکالر ہیں، جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب خیریت سے ہیں؟ میں تو آپ کا ویسے ہی مداح ہوں، آپ کی گفتگو کا، آپ کی قیادت کا بھی مداح ہوں ماشاءاللہ۔ آپ کا بڑا پن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ دونوں احباب تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، بات شروع کرتے ہیں۔ قیامت بہت بڑا موضوع ہے۔ پہلی بات تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ہمارے موضوعات سے اور ہماری زندگی سے اس ٹاپک کو ہم نے کیسے نکال دیا، جبکہ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے آخرت کے حوالے سے؟ جی گزارش یہ ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ٹھیک، ان میں سے ایک ہے آخرت پہ ایمان لانا۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے قیامت کے اوپر ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ جو قیامت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہم لوگ اس بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس حقیقت کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ صحیح۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دنیا کی رونقیں ان میں کوئی پریشانی ہو، کوئی تردد ہو، اس لیے ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ ورنہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور اس کے اوپر ہر ایک کو ایمان لانا چاہیے، اس کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام سے ہمیں یہی کچھ ملتا ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، باقاعدہ اس کے بارے میں ان کی مجلس لگا کرتی تھی۔ صحیح صحیح۔ تو آج بھی آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال ہے، اور یہ تب بھی پوچھا جاتا تھا، آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال میں آپ سے ایک طالب علم کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ آپ ایک تو جواب یہ ہوگا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن کیا کوئی ایسے شواہد بھی موجود ہیں جس سے ہم پہچان سکیں کہ ہم اب اس زمانے کے قریب ہو رہے ہیں؟
پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا حقیقی جواب اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا صحیح کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا تھا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اللہ اکبر، کہ قیامت کے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ پھر قیامت کی نشانیاں بتا دیں، ٹھیک، علامات بتا دیں۔ تو قیامت کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے کہ کب آئے گی، لیکن قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں بہت سی احادیث میں، تو ان کے ذریعے ہم تھوڑا بہت اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کس قدر قریب آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب، یہ جو حدیث کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے آپ سے کچھ سوال کیے، قیامت کے بارے پوچھا، آپ نے اس کا جواب دیا کہ پوچھنے والا جس سے پوچھ رہا ہے وہ دونوں ہی ایک جیسے ہی جانتے ہیں۔ کچھ نشانیاں انہوں نے پوچھی، ایک تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ نشانیاں جو انہوں نے پوچھی اور نبی پاک نے جو نشانیاں بیان کی ہیں اس حدیث میں خاص طور پر، آپ اس پر ضرور ارشاد فرمائیں، کیونکہ یہ نشانیاں ہمارے معاشرت کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، پیغام چینل کا بھی شکریہ۔ یہ حدیث جو ہے یہ احادیث کے مقدس دستاویزات میں حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ صحیح۔ کئی ایک سوالات ہیں اس میں، اور ایک سوال اس میں جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اس کے بارے میں جواب دیا کہ نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے۔ ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ صحیح۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں تک پہنچنے کے لیے ان کے نشانات کو پہچانتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس لیے چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس نے ہمیں قیامت کے بارے میں نشانات سے، علامات سے، امارات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ تو کائنات کے امام جب اس کی نشانیاں بتانے لگے تو اس میں آپ نے سب سے پہلی نشانی یہ بتائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، اللہ اکبر، کہ اس کا مفہوم جو محدثین نے اور اکثر محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، چھوٹے اپنے آپ کو بڑے سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جس کو والدین ظاہر ہے وہ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے، تو وہ نافرمان ہو جائے گی، نافرمان ہو یا جائے گی، حکم چلانا شروع کر دے گی۔ اور پوری سوسائٹی کا اوورآل یہ حال ہو جائے گا کہ چھوٹے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ بات ہم اپنے ناظرین سے اور سننے والے بالخصوص نوجوانوں سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، آپ اپنے بڑوں سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ واہ۔ تو ایک تو یہ نشانی بتائی کہ اولاد کی نافرمانی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، ٹھیک۔ وہ لوگ کہ جو کل کے فقیر ہیں، وہ لوگ کہ جو کل جن کو لباس نہیں میسر، وہ کہ جو کل جن کے پاؤں ننگے ہیں، وہ کہ جو کل کے چرواہے ہیں، آج وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے بیٹھیں گے، اور صرف بلڈنگز بنا کے نہیں بیٹھیں گے، اس پہ فخر کریں گے۔ صحیح۔ یعنی انسان کو اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، اور اس کی زندگی میں کامیابی کا ایک راز بھی یہ ہے کہ وہ اپنا ماضی کبھی نہ بھولے، صحیح، وہ اپنی اوقات کبھی نہ بھولے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس جب دولت آتی ہے، شہرت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، اختیار آتا ہے، تو سب سے پہلے انسان اپنی اوقات بھولتا ہے۔ اللہ، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لوگ بدلتے نہیں ہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، وہ جو ان کے اندر ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ آپ پہ رحمت کرتا ہے، اللہ آپ کو حلال راستوں سے دیتا ہے، صحیح، تو پھر بھی اس کے بعد آپ، لیکن یہاں کیا ہوگا کہ کل کی فقیری بھول کے، کل کی غربت بھول کے ان چیزوں کو اپنی ذاتی پرسنل گین سمجھیں گے کہ یہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ میرا پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور ہم آج اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی میں، پوری دنیا کے اندر بھی۔ جی بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، بار بار اللہ تعالیٰ قیامت کی بات کر رہے ہیں اور آخرت کے بات کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کے عقائد بیان ہو رہے ہیں، تو اس میں آخرت کے عقیدے کی بات کی جا رہی ہے۔ مقصد کیا محسوس ہوتا ہے اس کا؟ کیوں بار بار اس کی تکرار اتنی زیادہ کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اس بارے میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، جی، اور اس حدیث کے راوی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام اور انس بن مالک دونوں مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں، تو ایک اعرابی آتا ہے، ٹھیک، اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟
اللہ اکبر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، اللہ اکبر. تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، مجھے بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قیامت کی تیاری کے طور پہ بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھیں، ٹھیک میرے نام اعمال میں بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، ٹھیک. بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں ہے، وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مجھے اللہ سے سچی محبت ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے. واہ واہ واہ. ماشاء تو آپ نے اسے خوشخبری دی کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی روز قیامت آپ کو اسی کا ساتھ ملے گا، اسی کی معیت ملے گی، اسی کی رفاقت ملے گی. اللہ اکبر. تو ڈاکٹر صاحب اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کا تذکرہ اس لیے تاکہ آپ قیامت کے لیے تیار ہو جائیں، صحیح صحیح. آخرت کے لیے تیار ہو جائیں، نیک اعمال کا ذخیرہ کر لیں ٹھیک تاکہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچیں اور جو کر چکے ہیں ان کی توبہ کر لیں. ٹھیک ٹھیک. تو آخرت کی فکر صحیح. یہ اس وجہ سے قیامت کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مزید ٹائم لوں گا. اس حدیث کے تعلق سے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جی جی. ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا. صحیح صحیح. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عرابی کا مطلب یہ تھا کہ میں دن میں 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھتا ہوں یا 2 پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے 30 کی بجائے 20 یا 15 رکھ لیتا ہوں، صحیح زکوٰۃ کبھی دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا ہوں. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. صحیح صحیح. صحابہ کرام کے زمانے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو 5 کی بجائے 4 نمازیں پڑھتا ہوگا، جو فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتا جو ہوگا. فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتا ہوگا. یہ ناممکن ہے. ناممکن بات ہے. اس آدمی کی مراد یہ ہے کہ فرض نمازیں تو میں پڑھتا ہوں، ٹھیک. فرض روزے تو رکھتا ہوں، فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، لیکن نفلی طور پہ میرے اعمال بہت زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو اسی لیے پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے خوشخبری دی ہے صحیح. کہ آپ اللہ کے رسول سے چونکہ سچی محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کو روز قیامت میرا ساتھ ملے گا، میری معیت ملے گی. اس کا یہ مطلب بھی تو اخذ کیا جا سکتا ہے نا کہ جو لوگ، یہ بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہو ہی جائے کہ خالی اللہ اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اسی سان پہ چلنا پڑے گا یا اسی سانچے میں ڈلنا پڑے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہی بات ہے. سچی محبت جو ہے وہ آپ کو ابھارتی ہے نیک اعمال بجا لانے پہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ ان المحب لمن یحب مطیع، واہ واہ سبحان اللہ. کہ محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. اطاعت کرتا ہے. تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی سنت کو اپنائیں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں. ٹھیک. آپ صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے کے حوالے سے ہم بات میں کرنے لگا ہوں، مذاق بنایا جاتا ہے قیامت کے نام پر یا آخرت کی بعض وادیوں گھاٹیوں یا اس کے بعض مناظر کے حوالے سے ہمارے ہاں مذاق اور لطیفہ بنایا جاتا ہے. اس پر آپ کیا ہمارے رہنمائی کریں گے نوجوانوں کی خاص طور پہ؟ ڈاکٹر صاحب بڑی واضح بات ہے کہ مزاح جو ہے یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے اور دین اسلام نے بھی اس سے منع نہیں کیا مزاح سے. ٹھیک. لیکن وہ والا مزاح کہ جس میں جہالت شامل ہو جائے وہ تو کسی صورت بھی میرا خیال ہے نہ دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اس کے حوالے سے معاشرتی طور پر کوئی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے مزاح کی بہت ساری اور شکلیں موجود ہیں. آپ کم از کم، میں اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے اور طالب علموں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کم از کم کوئی جگہ تو ہے جس کو چھوڑ دیں. صحیح صحیح. یعنی مذاق کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے والدین کا مذاق اڑانے لگ جاؤں، مذاق کا مطلب یہ نہیں میں اپنے استاد کا مذاق اڑانے لگ جاؤں. ٹھیک. تو اس اعتبار سے بھی کچھ ایسی چیزیں جو بڑی سینسٹیو ہیں، جو بڑی حساس ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں بڑا کانشیس ہونا پڑتا ہے اور بڑا فوکسڈ رہنا پڑتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اس چیزوں کا سوچنا بھی غلط ہے. ٹھیک. یعنی میری کیا کیفیت ہوگی کہ میں تذکرہ قیامت کا کروں اور اس کو میں مذاقی انداز میں کروں؟ یعنی یہ میری کتنی بڑی ہمت ہے اور میں کتنا بڑا اپنے آپ کو دور لے کے جا رہا ہوں حقیقت سے کہ جس بات پہ مجھے کانپ جانا چاہیے تھا، جس بات پہ صحابہ اکرام کے آنسو نہیں تھمتے تھے، جس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رو لو جتنا رو سکتے ہو، چونکہ قیامت کے دن جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ان کے رونے میں کشتیاں بھی چلائی جا سکتے ہیں ان کے آنسوؤں میں، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی تیاری کر لو. تو اس چیز کو ہم کسی صورت بھی ڈاکٹر صاحب یہ مناسب ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو مذاق میں لے کے جائیں. اور پھر بالخصوص ہمارے جو اخروی معاملات ہیں وہ کانپنے کے ہیں، وہ ڈرنے کے ہیں، وہ خوف زدہ ہونے کے ہیں، وہ فکر مندی کے ہیں، وہ بالکل بھی مذاق کے نہیں ہیں. تو آپ کے اس سوال کی وساطت سے میں
درخواست کروں گا اپنے سامعین ناظرین سے کہ ان چیزوں کو قطعی طور پر میں نے دیکھا کہ جوکس ایسے بنے ہوتے ہیں قبر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح میرا اشارہ اس کی جزاکم اللہ بالکل اس کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے اور ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے اور بات بڑی ہی شاندار مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم قیامت کی نشانیاں جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بات یاد رکھیے جیسے آپ سب نے ارشاد فرما دیا کہ آپ اس کو مذاق مت سمجھیں، بلکہ یہ آ جائے گی، اور اچانک جو قرآن مجید کا ایک آیت کا مفہوم ہے کہ یہ کوئی خبر دے کے تو نہیں آئے گی، اچانک آئے گی، اچانک ایک بڑا حادثہ ہوگا۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا، بڑا حادثہ ہوگا، اور اچانک ہو جائے گی۔ لوگ اپنے اپنے معاملات میں مشغول ہوں گے اور کھیل کود میں لگے ہوں گے جیسے ہم آج لگے ہوئے ہیں۔ کب واقع ہوگی، اس کی مزید نشانیاں کیا ہیں جانتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور آپ سن رہے تھے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب اور جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جو بات پہلے جب ہم قیامت کی نشانیوں کی ابتدائی بات ہوئی حدیث جبریل کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں، چونکہ آپ وہاں رہ کے آئے دیار حرم میں، خاص طور پہ مسجد نبوی کے آپ بہت دیر تک مدرس رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے، اور آپ نے پاکستان کو چن لیا، یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ تو یہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا، یتطاولون فی البنیان، کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مقابلہ محسوس کریں گے، فخر کریں گے۔ یہاں بڑا چونکہ سعودی عرب کے حوالے سے خاص طور پہ، یا عربوں پر ہمارے ہاں تنقید بھی کی جاتی ہے اسی بنیاد پر کہ وہ چرواہے تھے، ننگے پاؤں تھے، پیسہ آیا ہے، مال آیا ہے، تو انہوں نے عین بیت اللہ کے پڑوس میں بڑی بڑی عمارتیں بنا دی ہیں، یا دبئی میں ایک بہت بڑی عمارت بنا دی ہے، اب شاید کوئی نئی عمارت بننے جا رہی ہے جو اس سے بھی بلند تر ہوگی جدہ میں یا کہیں اور۔ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلڈنگیں کیوں بنائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک تعلق ہے ان بلڈنگوں کا، ان ہوٹلوں کا جو بیت اللہ کے ارد گرد ہیں، مسجد نبوی کے ارد گرد ہیں، تو وہ ضرورت ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر بوڑھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی نہیں جانتے۔ صحیح۔ اگر ان کو مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہنا پڑے، مشکل ہو جائے گی، تو ٹیکسی لینا ہوگی، کرایہ ادا کرنا ہوگا، صحیح، ٹیکسی والوں سے بات چیت کرنا ہوگی، ٹھیک، تو اتنی دور سے آنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو سعودی حکومت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد جو ہوٹل ہیں وہ کئی منزلہ ہوں، صحیح، تاکہ حاجی حضرات قریب سے نکلیں اور مسجد میں پہنچ جائیں۔ صحیح ہے، زیادہ اس کیپیسٹی والا ہے۔ لیے ان ہوٹلوں پہ اور ان بلڈنگوں پہ یہ حدیث پڑھنا، اس حدیث کو چسپاں کرنا کہ جی بلڈنگیں بنائیں گی ان پہ فخر کریں گے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر کسی بھی مقام پہ، کسی بھی ملک میں اگر کوئی ایسی بلڈنگ بنائی گئی ہے یا بنائی جا رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، جس کا مقصد مقابلہ بازی ہے صحیح، اور دوسروں پہ فخر کرنا ہے کہ ہمارے ملک کی بلڈنگ زیادہ بڑی ہے، ہمارے شہر کی بلڈنگ زیادہ بڑی ہے، تو یقیناً یہ جو معاملہ ہے یہ افسوسناک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال کہ وہ بڑی بڑی علامات کہاں سے شروع ہوں گی یا شروع ہو چکی ہیں کہ جب ہم محسوس کریں کہ اب قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ شریعت نے قیامت کی علامات کو اور نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ صحیح، ایک وہ نشانیاں جنہیں کہا جاتا ہے کہ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ صحیح، چھوٹی نشانیاں مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، صحیح، آپ کا بطور نبی آنا، ٹھیک، پھر آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، صحیح، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یعنی یہ وقت سمٹ رہا ہے اب، جی وقت سمٹ رہا ہے، آپ کے اور ہم آ جانے قیامت کا کے مطلب قریب ہے ہو کہ گئے۔ قیامت کا معاملہ جو ہے وہ اب قریب آ گیا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، صحیح، صحیح کہا آپ نے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں، ٹھیک ہے، تو ان کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں آیا ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔
حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ مذاکرہ کر رہے تھے، کسی چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھا تو آپ نے سوال کیا کہ آپ لوگ کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ ٹھیک، تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک 10 چیزیں واقع نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے ان 10 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ٹھیک، وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 دجال کا ظہور، صحیح، نمبر 2 جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ صحیح، ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے ٹھیک ہے، اور وہ آسمانی دنیا پہ اٹھا لیے گئے ہیں، ٹھیک، انہیں زمین پہ اتارا جائے گا۔ اتارا جائے گا، تیسرے نمبر پہ یاجوج ماجوج کا ظہور، صحیح، اور چوتھے نمبر پہ خروج الدابہ، ایک عجیب و غریب جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اللہ اکبر، اور پانچویں نمبر پہ ایک دھواں ہوگا جسے عربی میں دخان کہتے ہیں، ٹھیک، وہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ اکبر، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ زمین 3 مقامات پہ دنسا دی جائے گی، اللہ اکبر، جزیرہ عرب میں، مشرق میں اور مغرب میں۔ یہ ایک نشانی نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ 3 نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک، اس کے بعد ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو دھتکارتی ہوئی ارض حشر کی طرف لے جائے گی، میدان حشر کی طرف لے جائے گی، ان کے شام میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر، اور قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ آخری نشانی ہے، یہ آخری نشانی ہے۔ ٹھیک، لیکن ایک حدیث میں آیا کہ آخری نشانی یہ ہے کہ آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر میں لے جائے گی۔ اللہ، تو یہ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے ترتیب کے لحاظ سے، ٹھیک، بہرحال یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور علماء کرام نے یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ چھوٹی نشانیوں اور بڑی نشانیوں کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ ٹھیک، میں اس پر واپس آتا ہوں آپ کی طرف کہ امام مہدی جو ہیں وہ بھی ایک نشانی ہے۔ حافظ صاحب، یہ جو تقسیم آپ نے سنی ابھی، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں امانت دار جو ہیں وہ خائنوں کو سمجھا جائے گا، جھوٹے جو ہیں وہ سچے ثابت ہو جائیں گے یا ان کو سچا سمجھا جائے گا۔ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قیامت کا ایک تو بڑا حادثہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں احادیث میں بھی، اور یہ قرآن پاک کا جیسا آپ نے انٹرو میں بتایا تھا بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ٹھیک، قرآن پاک نے جن ٹاپکس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس میں قیامت بھی ہے، لیکن میری قیامت اس دن شروع ہو جائے گی جس دن میں مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مجھے ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد بھلے قیامت اگلے دن آئے، صحیح، بھلے 100 سال بعد آئے، بھلے 1000 سال بعد آئے، میری تو قیامت شروع ہو گئی۔ ٹھیک، ٹھیک ہو گیا، اس لیے اس کو ہم ایک ٹاپک کے طور پہ تو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جب میں اپنے عمل کی طرف آؤں گا تو مجھے آج ہی تیار ہونا ہے اور ابھی تیار ہونا ہے۔ بہت خوب، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرف آپ نے ابھی سوال جو کیا ہے آپ نے، علامات صغرا جو بیان ہوئی ہیں، چھوٹی چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، یا ہم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو قریب کی چیزیں ہیں جو بہت پہلے ہو جائیں گی، اس میں یہ چیزیں ضرور موجود ہیں کہ لوگ جو ہے، ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ باتیں یا خبریں بڑی عام ہو جائیں گی۔ ٹھیک، یعنی اس سے ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا عام ہو جائے گا صحیح، اور چرب زبان لوگ غالب آ جائیں گے۔ ٹھیک، یعنی ایسا آدمی کو جو حقیقتاً بے ایمان ہے، وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کر دے گا۔ اللہ اکبر، اور اسی طرح سے وہ آدمی کہ جو جھوٹا ہے اور حقیقت میں وہ جھوٹا ہے، وہ آدمی اتنا زبان کا تیز ہوگا، وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے گا، ٹھیک، اور جو سچا آدمی ہے وہ اس کے ساتھ بات کرنے سے گھبرائے گا۔ صحیح، آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اللہ اکبر، بہت دفعہ انڈیویجولز کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، ہماری کولیکٹیو لائف میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک چیز پروپیگنڈائز کر دی جاتی ہے، ٹھیک، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کا اتنا زیادہ ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے پروپیگنڈے کا اور میڈیا کا، جس طرح آج دور چل نکلا ہے، ہر بندہ اسکالر بنا بیٹھا ہے، ہر بندہ انفارمیشن دے رہا ہے، وہ جیسی تیسی ہے، اس کو وہ جو انفارمیشن کو کہیں نہ کہیں سرچ کرنا اس کا تو موقع ہی نہیں رہا، بالکل صحیح، کیونکہ ایک بات آتی ہے ابھی اس کی تحقیق نہیں ہوتی تو اسے اگلی بات جو اس سے بڑی نکل آتی، بڑی بات آ جاتی ہے، تو وہ ماحول جو ہے وہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی
اپنے لوکل لیول پہ بھی اپنے پرسنل لیول پہ بھی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اب ہماری عدالتوں کو دیکھ لیں, وہاں بہت سارے جو بے ایمان ہیں وہ ایماندار بنے بیٹھے, اللہ, اور وہاں پہ سارے جو جھوٹے ہیں بہت سارے وہ سچے بنے بیٹھے, اور دن رات بلکہ اس کے بارے میں دلائل گھڑے جا رہے ہیں. صحیح. ایون جو ورسٹ سچویشن ہے یا بدترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میرا وکیل جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں, اللہ, لیکن میری وکالت کا لیول یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ میں نے جھوٹ کو سچ ثابت کیا. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب وہ سوال میں روکا تھا آپ کو, امام مہدی کا ظہور ہونا درست ہے یا ولادت ہونا درست ہے؟ ایک تو یہ واضح ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک کنفیوژن بہرحال لوگوں میں موجود ہے. پھر لوگ ان کو کیسے پہچانیں گے, ان کی کوئی نشانی؟ جی گزارش یہ ہے کہ امام مہدی وہ ایک انسان ہیں, ٹھیک, ظاہر ہے کہ پیدا ہوں گے, صحیح, لیکن وہ پہلے دن سے امام مہدی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں ایک رات میں تیار کر دے گا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات پہلے خود ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں. صحیح, صحیح. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تعارف پیش کیا ہے, ان کی نشانیاں بتائی ہیں, ان کے اوصاف بتائے ہیں. صحیح. آپ بتاتے ہیں کہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا, یعنی وہ بھی محمد بن عبداللہ یعنی کہ ہوں گے. محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ. ٹھیک. اور یہ بھی آپ نے وعدے کیا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. نشانیاں بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان کی پیشانی فراخ ہوگی, ناک ان کا اٹھا ہوا ہوگا, صحیح, اور وہ 7 سال حکومت کریں گے. اللہ اکبر. وہ موجود ہوں گے, انہی ایام میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اچھا, یہ ان کا جو زمانہ ہے وہ دجال سے پہلے کا ہوگا 7 سال کا یا اس کے بعد کا ہوگا؟ احادیث کے اوپر غور کرنے سے ڈاکٹر صاحب یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی حکومت جاری ہوگی, ٹھیک ہے, اور انہی ایام میں دجال کا ظہور ہوگا, اور انہی ایام میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے. صحیح, صحیح ہو گیا. کیونکہ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا جو امیر ہوگا, اور یہاں پہ امید یہ ہے کہ مراد امام مہدی ہے, ٹھیک ہے, باقی اصل علم اللہ کے پاس ہے. صحیح. تو مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. صحیح. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, اللہ رب العزت نے اس امت کو تکریم دی ہے, عزت بخشی ہے, اللہ. تم ہی میں سے کوئی نہ کوئی بطور امام آگے بڑھے گا اور نماز پڑھائے گا. صحیح. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ امام مہدی موجود ہوں گے, انہی ایام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا. صحیح ہو گیا. کوئی اور بڑی نشانی جو دجال کے آنے کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے, آپ کو بھی چونکہ ماشاءاللہ آپ صاحب مطالعہ آدمی ہیں, بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ پیدا ہو چکا ہے, کئیوں نے مختلف جو سابقہ زمانے کے لوگ ہیں ان کا بھی نام لے لیا, ایسے آپ کے سامنے اسکالرز موجود ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی خاص, بعض لوگوں نے تو آپ کو پتہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ کو ہی دجال کہا اور کہا کہ جو اس کے وہ جہاز پر یہ لکھا ہے, اس کی یہ آنکھ ہے, تو نشانی اس طرح کی ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن حدیث سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک الگ اس کے وہ ایک انسان ہے, اور انسان کی اس کی مختلف کیفیات ہیں, اس کی طاقت قوت الگ سے ہوگی. اس پر ارشاد فرمائیں ذرا. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو قیامت کے حوالے سے جب ہم علامات کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عجیب ٹرینڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ خواہ مخواہ سے دھکیل کے چیزوں کو قیامت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک. جیسا آپ نے اشارہ کیا امریکہ کو دجال کہہ دیا, اور آپ حیران ہوں, آپ کے یقیناً علم میں ہوگا, ہمارے ناظرین کے علم میں بھی, بعض لوگ تو اس کیمرے کو بھی دجال کہتے ہیں. اللہ. وہ کہتے ہیں جی اس کی ایک آنکھ بتائی گئی ہے تو یہ بھی ایک آنکھ ہے. اللہ. مطلب یہ خواہ مخواہ کی, میرا خیال ہے کہ بیس لیس اور فروٹ لیس ایفرٹ ہے, بیکار کی یہ کوشش ہے. صحیح. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اظہار کیا کہ وہ آپ کو پتہ چلا کہ ایک مخلوق ہے اور وہ اس طرح کی اس کی نشانیاں ہیں. ٹھیک. تو آپ نے اس موقع پر اس بات کی تردید نہیں کی, اس حدیث کو اگر ہم پڑھیں صحیح, تو آپ نے اس موقع کی تردید, اس بات کی تردید نہیں کی کہ وہ ابھی تو ہے ہی نہیں دنیا میں. صحیح. آپ نے اس موقع پر یہ بڑی خوبصورت اور لاجیکل بات بتائی تھی کہ بھئی اگر وہ دجال ہے تو اس کو مارا نہیں جا سکتا, صحیح, اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. بالکل صحیح ہے. اسی طرح سے ایک اور بڑا عجیب ٹرینڈ ہے, یہ جو برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں بڑی بحثیں چلتی ہیں, نیٹ پہ بھی بڑی لمبی چوڑی بحثیں, اس پہ بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, نیٹ پہ بڑا اس پہ میٹیریل موجود ہے.
خواہ سے اس کو دجال ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہاں دجال موجود ہے. اور وہ اس حدیث سے جوڑتے ہیں کہ وہ جو جسہ ایسا تھا وہ شاید وہاں قید اس لیے وہاں کوئی جا نہیں پا رہا. ہاں تو میں اس پہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تو واقعی وہ دجال ہے تو دجال ڈاکٹر صاحب کوئی تلاش کرنے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک. دجال تو پناہ مانگنے کی چیز ہے. بالکل صحیح. چیز ہے کہ میں اس کو تلاش کرنے نکل پڑوں, مجھے تو اس سے بھاگنا ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ ساری کی ساری ریسرچ جو ہے, یہ ساری کی ساری یہ جو ایفرٹ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ساری بیس لیس ہے. انبیاء کرام کے بارے میں موجود ہے, ہر نبی دجال سے پناہ مانگتے تھے. اگر وہ چیز آج پیدا ہونی تھی تو اس زمانے میں اس کی پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اس وقت سے موجود ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے رہے. آپ کی ہر نماز میں جو ہے وہ جن چیزوں سے آپ اکثر پناہ مانگتے تھے اس میں یہ چیز موجود ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت کی ہے, تو یہ ابھی اس کا کوئی پیدا ہونا میرا خیال ہے نہیں. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, میں ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب کے سامنے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں, اور اس لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی ہماری طرف متوجہ رہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں, بعض لوگوں نے کہا ان کے بارے میں, بعض قوموں کے ساتھ ان کو ریلیٹ کر دیا کہ فلاں قوم یاجوج ماجوج ہے, اور یاجوج ماجوج, یا یہ تصور پیش کیا کہ وہ کوئی ماورائی مخلوق ہے, کوئی اور مخلوق ہے. اس پر سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب, جناب حافظ عتیق اللہ عمر صاحب. بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے, بڑی انفارمیٹیو ہے, خاص طور پر قیامت کے حوالے سے. اس سے پہلے شاید آپ نے ایسی گفتگو نہ سنی ہو. ڈاکٹر صاحب جیسا میں نے سوال جانے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا, یاجوج ماجوج یہ کیا مخلوق ہے؟ کیا یہ انسان ہے؟ انسانوں کی کون سی نسل ہے, قسم ہے؟ اور بعض لوگوں نے, جیسے مولانا مودودی نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی, کچھ نے ابھی حال ہی میں بعض لوگوں نے ان کو, کسی نے ترکوں کے ساتھ جوڑ دیا, کسی نے چنگیز خان کے ساتھ جوڑ دیا, بعض اس کو جو ہے آج کل نیٹو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اس کی وضاحت فرما دیجیے ذرا. جی گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک. تو اللہ رب العزت کا کلام جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ ہمارے سامنے آج موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان سے مراد ترکی ہیں یا چینی ہیں یا کوئی اور قوم ہے, یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. صحیح. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین جب پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے ایک خاص جانب گئے تو وہاں پہ کچھ لوگ ان سے ملے. صحیح. انہوں نے کہا کہ ادھر یاجوج ماجوج رہتے ہیں, وہ فتنہ و فساد بپا کرنے والے ہیں, ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں, تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی مضبوط دیوار قائم کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ہم اس کے لیے آپ کو مال جمع کر کے دیتے ہیں. ذوالقرنین فرمانے لگے کہ تم مجھے مال نہ دو, تم لوگوں کے ذریعے میری مدد کرو, یعنی کہ مجھے تمہارے کچھ لوگ چاہیے ٹھیک ہے جو مجھ سے تعاون کریں, باقی دیوار میں خود ہی قائم کر لوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے ایک مضبوط دیوار قائم کی, اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ کی بنیاد پہ اس دیوار میں نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. محنت کرتے رہتے ہیں, جب تھوڑی سی دیوار باقی رہ جاتی ہے کہتے ہیں یہ کل مکمل کریں گے. ٹھیک. انشاءاللہ نہیں کہتے. صحیح. تو جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ جو محنت کر چکے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو چکی ہوتی ہے, اور دیوار اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ رب العزت چاہے گا کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں سے ملیں, تب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ جو حصہ رہ گیا ہے اس کو کل ہم ٹھیک کر لیں گے, اور یہ جو نقب کا حصہ رہ گیا ہے اس کی کل اصلاح کر لیں گے. ٹھیک. تو پھر وہ ایسا ہی کریں گے, اور تب وہ عام انسانوں سے ملیں گے اور تباہی مچا دیں گے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو راستے میں ایک جھیل ہوگی, بہت بڑی جھیل. صحیح. وہاں سے وہ لوگ پانی پئیں گے. ٹھیک. شروع کے لوگ پانی پئیں گے, اور جو ان کے آخری لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی جھیل ہوا کرتی تھی. اللہ, یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی. اتنی بڑی, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں تعداد بھی, اور وہ بہت ہی مضبوط قسم کی قوم ہوگی. اللہ اکبر.
ظالم اور جابر قسم کی قوم ہوگی، تو کھانے پینے کے لحاظ سے بھی بہت آگے ہوں گے۔ ٹھیک، تو یہ انسان ہوں گے بہرحال، ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان ہیں اور وہ ایک حقیقت ہے، لیکن آج کل ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے کہنا کہ اس سے مراد یہ قوم ہے یا وہ قوم ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک۔ آپ صاحب شروع میں ایک بات آپ نے کی برمودا ٹرائنگل کی، اس پر بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہاں ادھر وہ رہتے ہیں اس لیے، یا بعض نے کہا کہ یہ جو دیوار چین ہے یہ دیوار تھی۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ کہاں ہیں، لیکن ان کے آنا یہ ثابت ہے اور وہ آئیں گے اور غدر مچائیں گے، تباہی مچائیں گے۔ کوئی ایسی نشانی بھی ہے کہ وہ جب آئیں گے تو کتنے دن زندہ رہیں گے، کتنا وقت وہ یہاں قائم رہیں گے، اور کتنی بڑے پیمانے پر وہ تباہی پھیلائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، یاجوج موجوج کے بارے میں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے، اور احادیث میں بھی، قرآن پاک کی تفسیر میں بھی کافی ساری ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ ویسے جو ایک ترتیب بنتی ہے اس اعتبار سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد والا کوئی زمانہ ہوگا۔ ٹھیک، یعنی وہ بڑی بڑی نشانیوں جو میں بڑی بڑی آخری نشانیاں ہیں نشانیوں کے اس طور میں بھی پہ ایک یاجوج موجوج بھی جو ہے موجود جو ہے وہ بھی بیان ہوئی ہے، اور یہ اس کے بعد کا کوئی زمانہ بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے ان کی تباہی کے حوالے سے، غدر کے حوالے سے، وہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک بڑی مضبوط قوم ہوگی، اور یہ آئے گی ہی انسانوں کے اوپر ایک آزمائش کے لیے۔ ٹھیک، انسانوں کو بھی کھائے گی، انسانوں کا کھانا پینا بھی کھائے گی، اور مطلب ایک عام آدمی کی سوچ ہے کہ جتنی زیادہ چیزیں جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں گے، اور یہی اصل میں تباہی جو ہے یہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی علامت بھی ہے۔ اور یہ جو اس کے بارے میں چیزیں جو کہی جا رہی ہیں، یہ چونکہ جتنی بھی علامات قیامت ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے یہ انسانوں کی آزمائش کے طور پر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح دجال بھی ایک آزمائش ہوگا، یہ یاجوج موجوج بھی ایک آزمائش ہوگی، اور انسانوں کو خاتمے کی طرف لے کے جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تباہی یہاں تک یہ پھیلائیں گے کہ یہ انسانوں کو خاتمے کی طرف لے جائیں گے، انسانی نسل کا خاتمہ ہوگا، انسانی جو اناج اور غلہ ہے اس کا خاتمہ ہوگا، انسانوں کی کھانے پینے کی اشیاء کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ جو تباہی ہے یہ پھیلا دیں گے دنیا کے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دو چیزیں اور میں جاننا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ دجال کا جو وقت ہے اس پر حدیث نے بات بھی کی ہے، تو ایک وہ وقت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، لیکن اس دوران تقریباً اس کا دورانیہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اور پھر یہ جو دابہ نے ظاہر ہونا ہے، جس کا خروج ہونا ہے، وہ کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعلق ہے دجال کا، تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ ٹھیک، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی ہر شہر تک پہنچے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا دورانیہ 40 دن کا ہوگا، صحیح، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 وقت ہفتے میں کے برابر طوالت ہوگا۔ ہوگی یا حادثات میں طوالت؟ یعنی وقت میں طوالت ہوگی؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ وقت میں طوالت ہوگی، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ 1 دن لیکن 1 سال کے برابر۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا کہ خروج دابہ، ٹھیک، تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اللہ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اللہ اکبر۔ کہ جب اللہ رب العزت قیامت برپا کرنا چاہیں گے تب اللہ تعالیٰ زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے۔ ٹھیک، جانور عام طور پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ جانور زمین سے نکلے گا۔ یہ نکلے گا، ایک عجیب و غریب بات یہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ تکلمہم، جانور ہو کر لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب گفتگو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، گفتگو یہ کرے گا کہ کئی لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ لوگوں سے کلام کرے گا، یہ جملہ یہاں پہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، تو ہم نے یہ آیت، یہ نشانی زمین سے نکالی ہے۔ یہ نشانی نکالی ہے۔ جی ہاں، اسی دابہ کے بارے میں، اسی عجیب و غریب جانور کے بارے میں ایک حدیث ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ یہ جانور جب نکلے گا تو کئی لوگوں کی پیشانیوں پہ اور ناک کے بانسے پہ نشانیاں لگائے گا، ٹھیک، اور ایسے لوگ
جن کی پیشانیوں پہ اور ناک کے بانسے پہ یہ نشانیاں لگائے گا وہ کثرت سے پھیل جائیں گے، ٹھیک، بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا، پوچھنے والے پوچھیں گے کس سے خریدا ہے، وہ کہے گا من احد المخطمین، کہ وہ لوگ جن کے چہروں پہ، پیشانیوں پہ، ناک پہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک سے میں نے یہ جانور خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کئی لوگوں نے اس جانور کے بارے میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، ٹھیک، کہ اس کے اتنے پر ہوں گے، اس کے اتنے پاؤں ہوں گے۔ یہ سب چیزیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ایسی چیزیں بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جی بہتر۔ آپ صاحب وقت چونکہ سمٹ رہا ہے، سورج کا مشرق سے طلوع ہونا اور مسلسل یہی سلسلہ چلنا، پھر ایک وقت آئے گا کہ مغرب سے طلوع ہوگا، کیا اس بارے میں حدیث بھی کوئی رہنمائی کرتی ہے ہماری کہ یہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت کیا کن لوگوں پہ طلوع ہوگا، یا مشرق سے طلوع ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو علامات کبریٰ ہیں ان میں سے ایک علامت قیامت کی یہ ہے کہ سورج اپنی روٹین سے ہٹ کر مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ ٹھیک ہے، حدیث میں جو تفصیل بتائی گئی ہے اس میں یہ بھی چیز موجود ہے کہ وہ اپنی روٹین جب تبدیل کرے گا تو اس سے 3 دن پہلے تک سورج نکلے گا ہی نہیں، اللہ اکبر، سورج نہیں نکلے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ سورج نکلے گا مغرب سے تو یقیناً لوگ اس کو ایک بہت بڑی نشانی سمجھ جائیں گے، اور کچھ سن بھی رکھا ہوگا وہ پھر فوری طور پہ توبہ کی طرف آئیں گے۔ ٹھیک، لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ بالکل علامات کبریٰ میں سے بھی آخری نشانی ہے۔ صحیح۔ اور یہ آپ نے جیسا سوال میں پوچھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی نشانیاں جو ہیں وہ لوگ اگر اس کو اگنور بھی کر رہے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علامات کبریٰ میں سے بھی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ سورج کا تو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اس کے طلوع ہونے کی جگہ مشرق ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو حد ہو گئی، آخری بات آ گئی، اور ایک دم نکلتے ہی سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آخری نشانی جو ہے وہ بھی قیامت کی اب قائم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ آخری سوال ہے آپ سے، ایک تو یہ فرمائیے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ بات ہو، یہ تعلیم دی جانے لگے کہ لوگ قیامت کے بارے میں خود بھی حساس ہوں اور اس کا علم بھی حاصل، جتنا علم قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، یاد آ رہا ہے کہ کہیں میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ لوگ جب دجال تب آئے گا جب لوگ دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس پر ارشاد فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں خبردار کیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ خصوصی طور پہ تذکرہ فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے جناب نوح علیہ السلام کا، کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ہر نماز کے تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ مانگیں، ضرور پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے، ٹھیک، جہنم کے عذاب سے، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے، اور خصوصی طور پہ مسیح دجال کے فتنے سے۔ صحیح۔ اس سے پتہ چلا کہ اس فتنے کو اور اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور اس موضوع پہ گفتگو کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام گفتگو کرتے رہے۔ بالکل صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بھی گزارش کر دوں، کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک عرصے سے مسلمان کہہ رہے ہیں، اسلام بتا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن ابھی تک نہیں آئی۔ صحیح۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنا بڑا حادثہ ہو، جتنی بڑی تقریب ہو، اتنی زیادہ اس کی تیاری ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک مہمان آ رہا ہو اور آپ 1 سال پہلے کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے اس کا کھانا بنانا ہے اور اس کی تیاریاں شروع کر دیں، تو یقیناً آپ کو یعنی کہ لوگ کہیں گے کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ نے بیٹے کی شادی کا ولیمہ کرنا ہے صحیح۔ اور اس کی تاریخ آپ 1 سال پہلے طے کر لیتے ہیں اور انتظامات کو حتمی شکل دے لیتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہیں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت بہت بڑا واقعہ ہے، بالکل صحیح۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ جتنا بڑا واقعہ ہے، جتنا بڑا فتنہ ہے،
اسی لحاظ سے اسلام نے اس کے بارے میں خبردار کیا ہے اور بہت پہلے سے خبردار کیا ہے۔ ٹھیک ہو اس لیے اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، اور اس موضوع پہ ہمارے ائمہ کرام کو، خطیب حضرات کو ممبر و محراب پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں ہمارے پروفیسر وغیرہ، ان کو وہاں پہ گفتگو کرنی چاہیے، جو جہاں پہ موجود ہے اس موضوع پہ گفتگو کرے، حتیٰ کہ گھر کا سربراہ اپنے گھر میں اس موضوع پہ گفتگو کرے تاکہ لوگ تیاری کریں۔ اچھا، ایک بات حافظ صاحب نے ارشاد فرمائی کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یہ مغرب سے طلوع ہونے کی بات پر ہی دروازے بند ہوں گے، یا اس سے پہلے بھی کوئی بڑی نشانی واقع ہو تو، جیسے دابہ ہے اس کے نکلنے پر بھی جو ہے ظاہر ہے بہت بڑی نشانی ہوگی؟ جی، جب بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جانور کا نکلنا وغیرہ، تو اس کے ساتھ ہی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ محسوس ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت سے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئے گی تو تب اس شخص کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا جو پہلے ایمان لے کر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ کہا گیا کوئی نشانی۔ جب ہم اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں 3 بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر آتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے صرف سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ ایک نشانی نہیں ہے، بلکہ 1-2 اور بھی بڑی نشانیاں ہیں جن کے ظہور کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا انتظار کرنا اس بات کا کہ کب بڑی بڑی نشانیاں ہوں تو میں توبہ کروں گا، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو خوفناک بات ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جاتے جاتے آپ یہ جو سورۃ الکہف کے حوالے سے تلقین ہے اس کو آپ دہرا دیجیے، تاکہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ کہف کی تلاوت کرو، کیوں کرو، کون سی آیات جو ہیں وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمارے آج کے پورے موضوع کے حوالے سے میں درخواست کرنا چاہوں گا آخر میں کہ موت اور قیامت، ان 2 چیزوں کی اور بھی ہلاکتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی ہلاکت ان کی یہ ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں کب آ جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اسکیجول میرے سامنے ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے اس کا انتظار تو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ وقت جب آئے گا تو میں اس کے لیے توبہ کروں۔ اور اسپیشلی توبہ کے بارے میں تو مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ مجھے توبہ کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی، توفیق ملتی ہے کہ نہیں توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ تو اس اعتبار سے توبہ میں تو اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر محفل میں، ہر مجلس میں 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ٹھیک، یعنی ہر پل انسان کو توبہ اور استغفار کی طرف جانا چاہیے۔ صحیح۔ اور سورہ کہف کا جو پڑھنا اور اس کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں اس میں بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کم از کم ہر ہفتے، چونکہ اسلام میں جو قرآن پاک پڑھنے کا تصور ہے وہ تو تفہیم کے ساتھ ہے نا، ٹھیک، ہر ہفتے مجھے یہ ریسائٹیشن ہوگی، مجھے یہ یاد کروایا جائے گا کہ یہ علامات ہیں اور ان میں کچھ کا ظہور ہو چکا ہے، کچھ آنے والی ہیں، اور مجھے وہ ذہن میں تازہ رہیں گی، اس کی تذکیر ہوتی رہے گی، اس کی مجھے یاد دہانی ہوتی رہے گی، اور میں قیامت کی تیاری کروں گا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب میں یہ یقیناً اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا آپ اور پیغام چینل کی وساطت سے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ کس گلی میں میری زندگی کی شام ہو جائے، مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ کس دکان پہ میرا کفن آن پڑا ہے، مجھے اس بات کی بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ میں اس جنازے کے اعلان سے اگلا اعلان میرا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے مجھے بہت جلدی کرنا ہے اور کچھ انتظار کیے بغیر اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بہت شکریہ آپ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی، اور یقین جانیے کہ دل کے وہ جو کہتے ہیں نا تاروں کو چھیڑ دیا، وہ آپ نے آج کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی خاص طور پہ وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو گیا ہماری ٹرانسمیشن کا، آج کی ٹرانسمیشن کا، اور یقین جانیے کہ وقت نے ختم ہو ہی جانا ہے۔ ایک بات حافظ عتیق اللہ عمر صاحب نے جو شروع میں کہی تھی، میں تو وہیں اٹکا رہا کہ جب انہوں نے کہا کہ جانے قیامت کب آئے گی، نشانیاں کب پوری ہوں گی، بڑی بڑی نشانیاں کب ظاہر ہوں گی، لیکن میں جس پر ہر وقت موت کی تلوار مسلط ہے، لٹک رہی ہے، معلق ہے، کب میری گردن اس کے ضابطے میں آتی ہے اور وہ کٹ جائے گی، اور جیسے ہی میری موت آئے گی تو میری قیامت تو شروع ہو گئی۔ یقین جانیے یہ بات ہلا دینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسے ہادم لذات کہا
کہ موت آپ کی لذتوں کو توڑ، اس کا یاد کرنا ہی آپ کی لذتوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً قیامت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس یقین کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس یقین کے بغیر ہمارا دین ہم سے یہ جو تقاضا کرتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہمیں یہ یقین ہے کہ قیامت آئے گی، اور ہمیں اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس جواب کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ اہم چیز ہے جو آج کی گفتگو سے سیکھ لینا چاہیے تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے میں ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس ٹرانسمیشن کا اختتام دعا سے فرما دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین اللہ رب العزت ہم میں فکر آخرت پیدا کرے۔ آمین یا اللہ جو ہمارے بھائی قبروں میں جا چکے ان کی مغفرت فرما، آمین انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما، آمین ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنا۔ آمین یا اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں انہیں شفا دے، آمین ان کو عافیت دے۔ آمین یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں توحید و سنت کا پیغام عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا اللہ رمضان کے جو روزے رہ گئے ہیں خیر و سلامتی سے رکھنے کی توفیق دے۔ آمین یا اللہ جب آخری روزے کا اختتام ہو تو ہمارا نام ان میں لکھا جا چکا ہو اللہ جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکے ہوں اور جن کو بخشش کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہو۔ اللہم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر،